ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن جس طرح عام لوگ رخصت ہوتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ پیغمبر تھے، آخری پیغمبر تھے، ان کا مرتبہ مقام، تو گویا وہ ابھی بھی اپنی قبر میں حیات ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اگر ان کی مجلس سجاتے ہیں، ان کی محفل اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو گویا غائبانہ طور پہ اس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، ایک طریقے سے حاضر و ناظر بھی ہو گئے اور اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں۔ تو اس بارے میں قرآن کی کوئی رہنمائی ہے؟ قرآن مجید نے اس میں بھی سادگی سے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم مٹی میں مل جاتے ہو، سبھی انسان ایک درجے میں زندہ ہیں۔ شہداء کے بارے میں یہی کہا ہے، فرعون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، تو سب زندہ ہی ہیں، لیکن زندگی کی نوعیت مختلف ہے۔ یعنی وہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، وہ زندگی جو شہداء کو، صالحین کو حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، جو خدا کے دشمنوں کو حاصل ہے وہ بالکل اور طرح کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، یہ تو اسلام کا بنیادی مقدمہ ہے، یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن انسان کی اصل شخصیت تو اسی طرح رکھی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں اور سبقت کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ شہداء کے بارے میں کہا ہے تو بدرجہ اتم پیغمبروں کے بارے میں بھی ماننا چاہیے۔ تاہم وہ زندگی نہیں ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ان شخصیات کی حقیقی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کیا معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا بس ایک اجمالی سا تصور ہمیں قرآن میں دے دیا گیا ہے۔